جی اچھا، سوال خیر کروں گا میں آپ سے. سوال تو نہیں ہے ویسے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو بکس ہیں اہل تشیع کی، ان کی جو اسناد ہے، ان میں جو لوگ شامل ہیں، ان کا ضعیف ہونا یا ضعیف نہ ہونا، اس سے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کس کی؟ شیعوں کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، احادیث شیعوں کی کتابوں کی، اس لیے کہ کتابوں سے نقل کی گئی ہے نا. تو یہ ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں محدثین اجازہ لیتے تھے کتابوں کی. میں آپ کے پاس آتا تھا نا کہ فلان کتاب کا مجھے اجازہ دے دو، تو آپ مجھے جب اجازہ دیتے تھے تو پھر میں کہتا تھا حدثنی، پھر میں اس کتاب سے جو بھی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا حدثنی، پھر آپ کا نام لیتا تھا فلان، اور پھر آپ کا اگر کوئی شیخ اجازت تھا اس کا، پھر اس کے کتاب کے مؤلف کا نام لیتا تھا، پھر وہ جو سند اس میں لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح کیونکہ کلینی، صدوق، یہ لوگ ان کے پاس جو اسانید ہیں، یہ اسانید اس طرح نہیں کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے، ان کے پاس جو اسانید یہ کتابوں کے اجازے ہیں. اگر صدوق، اگر کلینی کہتا ہے حدثنی عدۃ من اصحابنا، بہت سارے لوگوں نے مجھے حدیث کی ہے، تو یہ اس کے پاس کیونکہ اجازے بہت سارے تھے، اور پھر وہ کتاب بھی موجود ہے جس کتاب سے یہ نقل کر رہا ہے. وہ کتابیں کس کی ہیں؟ مثلا زرارہ کی کتاب ہے، یا محمد بن مسلم کی کتاب ہے، یونس بن عبد الرحمن کی کتاب ہے، زکریا بن یحییٰ بن آدم قمی کی کتاب. یہ کتابیں ان کے پاس موجود تھا، وہ ان کتابوں سے نہ، اور وہ کتابیں ائمہ علیہ السلام کے اصحاب نے لکھے تھے. یا مثلا کتاب سلیم ہے، سلیم جو امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی ہیں اس نے لکھے. یا بہت ساری ایسی کتابیں تھیں جو خود ائمہ علیہ السلام کی کتابیں تھیں، ان کے پاس موجود تھی. امیر المومنین علیہ السلام کی کتاب تھی ارث میں جو زرارہ کے پاس تھی، اور اس سے بہت سارے روایت مروی ہیں. تو اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ مشائخ اجازات ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ مجہول ہوں یا ان کی اگر کوئی توثیق ہمیں نہ ملے، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیونکہ یہ لوگ اس طرح نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے ان سے سنا ہے، سنی سنائی بات ہے کہ وہ اس نے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا ہے، اس طرح نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے جیسے ابھی ہم آئے 1400 سال بعد، اب پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ چیز ماننے کے لیے ثبوت کیا ہے یا دلیل کیا ہے کہ یہ اس کے دلائل بہت زیادہ نا. ہاں، اس کے پاس دلائل بہت زیادہ، کیونکہ اب یہ خود بحث مانگتی ہے کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں کہ یہ لوگ کتابوں سے روایت کرتے تھے. اور یہ میرے پاس ایک تقاریر کا سلسلہ ہے عربی زبان میں، تصحیح احادیث شیعہ، جو میں نے 10 سال پہلے یا 9 سال پہلے میں نے عربی زبان میں، وہ انٹرنیٹ آن لائن موجود ہوگا، میں نے کیا تھا. تو اس میں نے بہت سارے اس کے دلائل ذکر کیے تھے، دلائل اس کے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخ حدیث، شیعوں کی تاریخ حدیث اس طرح ہے. جی ہاں، کہ ائمہ علیہم السلام کے دور میں وہ ان کے اصحاب کتابیں لکھتے تھے، اور ان کے کتابیں شیعہ ان پہ عمل کرتے تھے، اور بعد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہی کتابوں سے دیکھ کر لکھی گئی ہیں. وہ جو آپ نے عربک میں لیکچرز دیے ہیں، وہ آپ کا اردو میں ریکارڈ کرانے کا ارادہ نہیں ہے؟ ابھی تو فی الحال تو نہیں ہے. وہ بہت ٹیکنیکل بحث ہو جاتی ہے نا، اکثر لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا اس میں. آپ سمجھ جائیں گے نا. پھر یہ جو ٹیکنیکل بحثیں ہوتی ہیں، یہ 99% لوگ ان کو نہیں دیکھتے، قدر بھی نہیں کرتے. علمی جو ابحاث ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں، وہ پھر اس میں خریدار نہیں ہے ہمارے یہاں پر، دیکھنے والے نہیں. چلیں خیر، جو قدر کرنے والے نہیں ہیں ان باتوں کے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا، یہ آپ مجھے بتائیں کہ جب فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، اکثر امام بارگاہوں میں دیکھا ہے میں نے کہ نماز پڑھنے کے بعد، یعنی جماعت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، دعا وغیرہ پڑھ لی، اس کے بعد سارے جو ادھر مقتدی ہوتے ہیں اور امام ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں. سمجھ گیا آپ نے کس کی بات کر؟ یہ کہ یہ نماز کا جزء نہیں ہے. نماز وہی ہے کہ آپ نے جب سلام دے دیا تو نماز ختم ہے. نماز شروع ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام سے، اور نماز کا اختتام ہے سلام دینے. سلام دے جب آپ نے کر دی تو ختم ہے. اس کے بعد دعا پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر انسان اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو سلام دے دیتا ہے تو یہ بڑا مستحب ہے، اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگوں کو یہ پڑھنا نہیں آتا، تو اس میں جو امام جماعت ہوتا ہے اس نے یاد کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایک مختصر سا سلام پڑھتا ہے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تکرار کرتے ہیں. تو یہ دور سے زیارت کرتے ہیں، یہ اس کا ثواب ہے. یہ مستحبات میں ہے، سنن میں ہے. یہ کوئی نماز کا جزو نہیں ہے. نماز کے بعد تعقیبات ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. دیکھیں شیعہ مذہب میں کہ نماز کے بعد تم کون کون سے اعمال بجا لاؤ، وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں.
تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمیشہ آپ سلام دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام دے سکتے ہیں, امیر المومنین علیہ السلام کو دور سے سلام دے سکتے ہیں. تو نماز کے بعد یہ مومنین ادھر ہوتے ہیں تو سلام دے دیتے ہیں, زیارت ہو جاتی ہے دور سے. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح سے ایک عبادت ہے. مطلب ایک کوئی جز نہیں ہے, نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, کر لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں, لیکن ثواب نماز کا جز نہیں ہے. نماز سلام دینے سے نماز ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں, نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے نا, اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن اس طرح بنا لیا گیا ہے نا کہ بالکل ایک پراپر اس کو مینج کرنا اور ہمیشہ وہ کرنا, تو یہ کیسے لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پارٹ ہے. خیر اس طرح کی تو کافی چیزیں ہیں جو وہ تو اچھی چیز ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کو سلام دے دے دور سے. تو اس میں تو کوئی اعتراض, ہاں اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرنا چاہے, کسی کو کام جلدی نکل جانا چاہتا ہے یا ویسے اس کو دل نہیں کرتا, نہ کرے, وہ کوئی گناہ نہیں ہے, نہ کرے. صحیح. جی سر, چلیں بہت شکریہ. اور تو سوال سر, اللہ کو جزائے. کس کو لے لیں پہلے بھائی؟ ایس ایچ پی آ جاؤ بھائی. جی السلام علیکم شیخ صاحب. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی, حکم کریں. کیسے ہیں؟ کیسے ہیں اللہ یاری صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مولا آپ کو عزت سلامتی دے اور آپ کو ایمان میں رکھے اپنے. تھینک یو. تو اللہ یاری صاحب ایک سوال تھا, پہلے بھی آیا تھا میں, لیکن میں بس کچھ ایکسائٹیڈ تھا. کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ تو کچھ سوال کی صحیح طرح مجھے اس کا آنسر نہیں مل سکتا. میں سر پاکستان راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں, اور بلانگ میں گلگت بلتستان سے کرتا ہوں. اوئے گلگت بلتستان والے تو تقلیدیوں سے پوچھو نا آپ لوگ. آپ کے علماء سب تقلیدی ہیں نا, تو اسی سے ہی ریلیٹڈ سوال ہے پوچھتے ہیں. آغا صاحب اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہ آپ کے ایک شیخ ہے نا, وہ اسلام آباد میں, داڑھی اس کی ہے لمبی, اس کے ابا جی بھی وفات ہو گئے نا 1-2 سال پہلے, ان سے کیوں نہیں پوچھتے شیخ انور صاحب سے؟ آغا صاحب آپ کا جب سے بیان سنا ہے ہاں کہ تقلید کے معاملے میں, تو سر اس سے پھر ہم آپ کہہ دیں نا بھائی. وہ کہتے ہیں پھر کہتے ہیں, وہ بلتستان والے کہتے ہیں کہ یہ بلتی نہیں ہے جی, بلتی میں بلتستان میں مرجعیت کا مخالف کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو یہ کراچی کا آدمی ہے, ایسے ہی کیوں کہہ رہا ہے, اس کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بلتی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں. اصل میں نا ان کو جو آپ کی بات ہے نا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, وہ بس یہ کہتے ہیں جو آپ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ جی یہ مجتہدین کو تھوڑا سا الٹا سیدھا لفظ بولتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑا آپ کی نا ساری بات کو سمجھتے نہیں ہیں. صحیح, جو آپ نے کی بھی نا بس وہ اس چیز کو پکڑ لیتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی سر, سوال کیا بتائیں؟ کہ آپ نے میرا سوال یہ کہ وہ جو اجتہاد کا آپ نے ایک مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا, اس کا آپ نے جو آنسر دیا تھا مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بتائیں کیا سوال کیا آپ نے اجتہاد کے متعلق؟ مطلب یہ کہ جو ہم لوگ جو تقلید کرتے ہیں اس کو کیوں فعل حرام کہا جاتا ہے, اور کیونکہ بدعت ہے, اتنا بڑا کفر ہے بھائی. یہ تقلید ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی اپنی زندگی میں ان کے احادیث پہ عمل نہیں کرتے. ایک اس جھوٹی ادعا پر کہ ان کی احادیث سمجھ نہیں آ سکتی جی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دو, اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کا کوئی فائدہ ہی کچھ بھی نہیں, زندگی گزر جاتی ہے. ایک دفعہ آپ نے غسل, ایک دفعہ آپ نے وضو, ایک دفعہ آپ نے نماز کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, مولا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ہے. اس طرح کیا کرو, زندگی میں کبھی عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, آپ بوڑھے ہو جاتے عمل نہیں کرتے. بل کس کے بات پہ عمل کرتے ہو؟ مجتہدین کے بات پہ عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے نا, کہ ان کی بات کو حجت سمجھتے ہو. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو کچھ نہ حجت ہے, کچھ بھی نہیں, اس سے کام ہی نہیں, کام ہی نہیں ہے. صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے, ضعیف ہے, اس سے کام ہی نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہ ایک بہت بڑا بدعت ہے, یہ بہت بڑا کفر ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے دین اللہ سے, دین الہ سے, اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی ہے. اس طرح آپ کے سارے اعمال کس طرح ہونے چاہیے؟ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پہ ہونا چاہیے. ان فرامین سے آپ کو کام ہی نہیں. سیستانی بلوچستانی نے جو فرمایا وہ ہمارا دین ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے عملاً امامت, آپ کے امام جو ہے نا مجتہدین ہے, اور آپ امت بھی مجتہدین کا ہے.
شیعہ بھی آپ مجتہدین کے ہیں. اہل بیت علیہ السلام صرف زبان پہ ایک بہانہ ہے, آپ کا ایک لقلقہ لسان ہے, اس کے اتباع سے آپ کو کام ہی نہیں ہے جی. صحیح ہے. اچھا سر, حرام وہی ہے, حرام وہی ہے جو سیستانی آپ کے لیے حرام کر دے, حلال وہی ہے جو سیستانی آپ کے لیے حلال کر دے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہاں پہ کوئی دخل ہی نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو آپ کو وجہ آپ کو کیا بتاتے ہیں, بہت بڑا جھوٹ کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی. ہم ان کی حدیث آپ کو کیا سنائیں, آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آ سکتی تو کیا سنائیں. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے, اتنا بڑا فریب ہے, اور اللہ اور رسول اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا استہزاء ہے کہ ان کی بات سمجھ نہیں آ سکتی. اللہ نے کیسا نبی بھیجا, کیسا امام اللہ نے نصب کیا ہمارے کہ ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت دشمنی ہے قرآن اور سنت کے ساتھ, اور ایک غیر معصوم کو معصوم کا درجہ دیتے ہیں اور معصومین کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ لوگ شیعہ ہے ہی نہیں بھائی, یہ شیعہ نہیں ہے, یہ صرف اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں. یہ قوم, ان کا اپنا ہی ایک مذہب ہے. یہ اصل میں سیستانی, بلوچستانی, خامنئی, تہرانی, اصفہانی, ایران کے جتنے شہر ہیں نا, یہ ان کے امتی ہیں شیعہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کو کام ہی نہیں. ہاں صرف محرم میں روئیں گے, اور پھر وہ رونا دھونا ان سے ہے, کیونکہ سیستانی کی حالت پہ کسی کو رونا نہیں آتا نا. سیستانی کی حالت پہ کسی کو رونا نہیں آتا, اسی لیے اہل بیت علیہ السلام پہ روتے ہیں. اور ان کے فضائل بھی نہیں, سیستانی بلوچستانی لوگوں کے فضائل ہے نہیں, کیا ان کے فضائل پہ آپ کو مزہ آئے گا. تو وہ یہ ایک وسیلہ ہے, اہل بیت ایک وسیلہ ہے. اصل امامت کس کا ہے, سیستانی بلوچستانی کا. جی سر. آغا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کے رہبر ہیں, مطلب یہ رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اہل بیت کے منتخب کیے ہوئے بندے ہیں یہ. تو میں کیا کر رہا ہوں ادھر, تو پھر میں ادھر کیوں بیٹھا ہوں. رہنمائی تو میں کر رہا ہوں نا, کہ میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. رہنمائی تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین دکھاؤں. یہ ہے رہنمائی, ہدایت, عالم کے تعلیم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ فرمایا, تم پہ عمل کرو. سیستانی یہ کام نہیں کرتا, خامنئی تو یہ کام نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں, ہم جو کہیں وہی قانون اسلام ہے, وہی آپ پہ حجت ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں, خاک ہدایت کرتے ہیں, انہوں نے خود اپنے آپ کو امام بنایا. اور پھر یہ خامنئی کیا ہدایت کرے گا, یہ ملعون, اس کی ساری زندگی مفعولیت میں گزری ہے. یہ رہبر جو ہے نا, یہ بہت بدنام آدمی ہے. یہ بہت ہی بدنام, بہت ہی بدفعل, یعنی اللہ کی شان دیکھو. یہ گیا تھا نجف اشرف میں 50s میں, ابھی یہ 84 سال اس کا عمر ہے. یہ 60s کے آغاز میں, یعنی آج سے 60, ادھر یہاں پہ نجف کے غنڈوں نے اس کو اپنے پاس رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا, اس سے اپنا کام نکلواتے تھے.